बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं मलिका बिल्किस का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज से हज़ारों साल अब कल जज़ीराए अरब के जुल्फी इलाकों में यमन के गिरदो नवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों की कौमें सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायती ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहराती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उनकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाज़ मरवकीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से है, मगर दोस्तों इस नजरिए की कोई वादिय दलील नहीं मिलती। मलिकाए बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायती खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में से जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि कौम निहायती दौलतमंद थी, मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अज़मोहत बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहू जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा या रुशलम शहर का था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन, अर्श, जानवर और चरिंदे परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदूद गायब था। आपने पूछा हुदूद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़ब्ह कर दिया जाएगा। अब ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदूद हाजिर हो गया। पूछा गया कि तुम कहाँ थे? हुदूद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह ताला के पैगंबर की, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ के लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसको वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल हुजूर जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइशो नुमाइश मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलिका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्दे अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलिका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलिका सबा और उनकी कौम की तरफ दावते इस्लाम थी। हुदूद ये खत ले जाकर मलिकाए बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलिका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है,
ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہیں کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مینجن کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دے رکھا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے، جو ان کے موتی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے، ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ برکت ہے۔ مفید شرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست جس کا نام تھا آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمور جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس نے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے سے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و رفتار سے بہہ رہا تھا، جبکہ ان کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاض غلطی پر نہایتی شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں کے 3 بڑے محل تعمیر کروائے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔